جناب محترم آپ کا بہت شکریہ. جیسے میں نے سٹارٹ میں ذکر کیا کرونا وائرس تو ہے, اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے, لیکن بابرکت مہینہ بھی سٹارٹ ہو گیا, ہمیں موقع مل گیا اپنے اللہ کو راضی کرنے کا. کیا کہیں گے آپ؟ ایک وائرس کی سچویشن ہے, ایک بابرکت مہینہ بھی آ چکا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے وائرس تو من حیث القوم پوری دنیا کے اوپر چھایا ہوا ہے, اور اس کو میں عذاب نہیں بلکہ اس کو میں ایک آزمائش کا نام دوں گا. یہ ہے بھی آزمائش, کیونکہ جو عذاب آتا ہے نا اس میں اللہ تعالیٰ موقع نہیں دیتا, وہ ختم کر دیتا ہے پوری قوموں کو. تو اس میں کیونکہ ہمیں موقع ملا توبہ کرنے کا, اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا, اور اللہ تعالیٰ چاہتا بھی یہی ہے کہ میری طرف رجوع کیا جائے. اور جیسے آپ نے اپنا ابتدائیہ میں کہا کہ لوگ ویسے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر رہے ہیں پہلے سے ڈرے ہوئے, تو اس کے بعد پھر یہ رمضان کا مہینہ آ گیا. تو رمضان کا کیونکہ معنی جو ہے وہ یہ ہے کہ رمضان کو کہا گیا ہے کہ رمضان کا معنی ہے بھٹی, تندور. تو اس کا آقا علیہ السلام نے یہ نام اس لیے رکھا کہ جب رمضان آ جاتا ہے تو انسان گناہ کرتا رہتا ہے 11 ماہ تک, تو اس کے یہ گناہ دھل جاتے ہیں. جیسے بھٹی کے اندر آپ لوہے کو ڈال دیتے ہیں تو لوہا صاف ہو جاتا ہے, اس کے اوپر جو زنگال ہوتا ہے, جو میل کچیل ہوتی ہے وہ الگ ہو جاتی ہے, اور بالکل شفاف جو ہے وہ لوہا رہ جاتا ہے. اسی طرح یہاں پر بھی جب رمضان آ جاتا ہے تو انسان گناہ کرتے کرتے کرتے, جیسے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے قلب کے اوپر, اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے. گناہ کرتا چلا جاتا ہے, کرتا چلا جاتا ہے, یہاں تک کہ اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. اور جب وہ دل پورا سیاہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کو نیکی اور بدی کی تمیز نہیں رہتی, پھر وہ اچھائی اور برائی میں تمیز نہیں کر سکتا, فرق نہیں کر سکتا. تو اسی لیے رمضان یہ مہینہ آتا ہے جس میں وہ زنگال دھونے کا یہ وقت ہے. اور آقا علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ زنگال کیسے دھلتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا یہ استغفار کرنے سے, توبہ کرنے سے دھلتا ہے. تو جب ہم توبہ کریں گے, اجتماعی طور پہ بھی انفرادی طور پہ بھی توبہ کریں گے, تو اٹ مینس کہ یہ رمضان ہمارے لیے خوشیاں لے کر آتا ہے. بالکل. اور جس طرح آپ نے روزے کا سوال کیا, اس میں یہ کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی حدیث ہے, حضور نے فرمایا کہ الصوم جنتن. جنتن کا معنی ہے ڈھال. تو اس کے دو معنی ہوئے. ایک تو یہ ہے کہ روزہ جب بندہ انسان رکھ لیتا ہے تو روزہ گناہ کو لکھنے نہیں دیتا, گناہ کے لیے ڈھال ہو جاتا ہے. اور اگر فرض کرے کوئی شخص گناہ کر لیتا ہے تو یہ روزہ آپ کو وہ گناہ لکھنے نہیں دیتا, ڈھال بن جاتا ہے. جیسے کوئی دشمن وار کرتا ہے تو آپ آگے ڈھال کر دیتے ہیں, جیسے جنگ میں جاتے ہیں, تو اسی طرح روزہ بھی آپ کے لیے جو ہے وہ ڈھال بن جاتا ہے. اور جس طرح آپ نے ابھی بات کی کہ جسے صرف کھانے پینے کا نام نہیں ہے, تو اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصوم جنتن, کہ صوم جو ہے وہ ایک ڈھال ہے. ولا یجہل ولا یرفس, ایک جگہ پہ آئے ولا یرفس ولا یجہل. حضور نے فرمایا کہ روزہ تو رکھ لیا لیکن اب تمہاری زبان سے کوئی بےہودہ بات بھی نہ نکلے. اس کا مطلب دو طرح کے ورڈ یوز ہوئے, سوم اور سیام. روزہ بھوک کے لیے کہ آپ نے کچھ کھانا پینا نہیں, سیام مطلب آپ نے آنکھ کا, زبان کا, ہاتھ کا, دل کا, ہر چیز کا روزہ ہے. دیکھیے نا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے آگے, یعنی آپ یہ دیکھیں کہ گالی گلوچ کرنا یا لڑائی جھگڑا کرنا تو بڑا درکنار, آپ کوئی بےہودہ یا کوئی لا یعنی گفتگو بھی نہیں کر سکتے, یعنی ایسی بات بھی اپنے منہ سے نہیں نکال سکتے جس کا کوئی معنی نہ ہو, جس کا کوئی مقصد نہ ہو. تو بے مقصد بات بھی آپ نہیں کر سکتے, اس کا بھی روزہ ہے. اور پھر جس طرح آپ نے بات کی کہ زبان کا, کان کا, آپ اس روزے کی ذرا حقیقت کو دیکھیے کہ روزہ ہے کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ روزہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر ہے. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا قرآن پاک میں صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ, کیونکہ یہودی جو تھے یا عیسائی جو تھے وہ جب وہ بالغ ہوتے تھے نا تو ان کو ایک پانی کے ساتھ نہلایا جاتا تھا, ایک خاص قسم کے پانی کے ساتھ. اس کے اندر وہ گرین کلر یا ریڈ کلر ڈال کے اس سے نہلاتے تھے کہ آپ عیسائی ہو گئے ہیں یا آپ یہودی ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن جس کا جواب دیا کہ یہ جو آپ رنگ چڑھاتے ہو نا یہ رنگ نہیں ہے, اصل رنگ یہ صبغۃ اللہ, اللہ کا رنگ ہے. ومن احسن من اللہ صبغہ, اور وہ کتنا ہی خوبصورت رنگ ہے. تو اصل میں جو روزہ ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر ہے, یعنی انسان ہے انسان, لیکن اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی جو صفتیں ہیں وہ ان کی جھلک نظر آنی چاہیے. دیکھیے نا اللہ تعالیٰ کھانے پینے سے پاک ہے, تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اے انسان, ہے تو انسان ہی, لیکن 14-15 گھنٹے کے لیے ذرا بھوک کو برداشت کر کھائے پیے رہ, تو پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا تو مظہر بن جائے کہ اللہ بھی کھانے سے پاک ہے, پینے سے پاک ہے, اور تو بھی ان 14-15 گھنٹوں کے لیے پاک ہو گیا. اب
اللہ تعالیٰ جب کلام کرتا ہے تو اس کا کتنا خوبصورت کلام ہے، تو اس لیے وہ چاہتا ہے اپنے بندے سے کہ جب وہ بھی کلام کرے روزے کی حالت میں تو اس کی زبان سے کوئی لغویات نہ نکلے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ رات کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تاخذوا ولا نوم، نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی چاہتا ہے کہ ان رمضان کی راتوں میں رات کا